لا شريك له الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس یہ رسولوں کی جماعت ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان نبیوں میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے کچھ کے درجے اللہ نے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی کھلی نشانیاں عطا کی، اور جبریل امین کے ذریعے ہم نے اسے قوت دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مقدس کو گہری نظر سے پڑھا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیثوں کو دیکھا جائے
تو یہ حقیقت روزے روشن کی طرح نکھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر اور جتنے نبی اس دنیا میں لوگوں کی رہبری کے لیے بھیجے، وہ سارے نبی اور وہ سارے پیغمبر انسان تھے اور بشر تھے۔ کسی جن کو اور کسی نوری کو اللہ نے یہ منصب عطا نہیں کیے۔ نبوت کے منصب کے لیے اللہ نے صرف بشر کو اور انسان کو منتخب کیے۔ یہ میرا موضوع نہیں کہ میں اس پر بات شروع کر دوں، بس اس پر صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ دلیل بھی اللہ کے قرآن سے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79، اس میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کسی بشر کو لائق نہیں، جائز نہیں، مناسب نہیں۔ کیا چیز مناسب نہیں، کیا چیز جائز نہیں، اسے آیت کے آخری حصے میں بیان کیا۔ چلو وہ بھی آپ کو سنا دیں۔ کسی بشر کو یہ جائز نہیں، مولا کون سا بشر؟ کس بشر کو یہ جائز نہیں، مناسب نہیں، لائق نہیں؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ والحکم، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ حکم دے۔ والنبوۃ، اور جس بشر کو اللہ کیا دے؟ یہاں واضح ہوا کہ ہم نے کتاب بھی بشر کو دینی، ہم نے حکم بھی بشر کو دینا ہے، اور ہم نے نبوت کا منصب بھی بشر کو دینا۔ کتنی واضح آیت ہے! نہ اس میں ہے چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، کوئی تشریح طلب ہو کہ یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، نہ۔
کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. کسی بشر کو لائق نہیں جس بشر کو ہم کتاب دیں، کسی بشر کو لائق نہیں جس بشر کو ہم نبوت دیں. اللہ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں واضح کیا کہ ہم نے کتاب اور نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے نہ کسی نوری کو دینی ہے. ہم نے کتاب اور نبوت دینی ہے تو صرف بشر کو دینی. کتنے ڈھیٹ ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتے، اور انبیاء کو بشر کہنا ان کی توہین ہے. اور کئی منبر و محراب کے وارث لوگ دیدہ دانستہ انہیں علم ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے. کتنے ہیں جو کہتے ہیں آدم کو تو سب سے پہلے بشر ابلیس نے کہا تھا. پھر وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے اس آدم کا سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کر؟ تو ابلیس کہنے لگا اسجد لبشر، کیا میں سجدہ کر دوں بشر کو جسے تو نے مٹی سے بنایا، جس کا کام نیچے جانا ہے؟ مجھے تو نے آگ سے بنایا جس کا کام ہو اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے جھک جائے. اسجد لبشر. اب لوگوں کو تو حقیقت کا پتہ نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں، وہ پڑھنا چاہتے نہیں، مولوی ان کو پڑھنے دیتے نہیں کہ یہ پڑھیں گے تو ساری باتیں کھل جائیں گی کہ اس کے آگے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. ابلیس نے کب بشر کہا؟ وہ تو آپ نے قرآن کے قریب نہیں آنا، لوگوں نے پڑھنا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں جی قرآن مولوی صاحب نے پڑھا ہے، اسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کروں؟ ابلیس ہے بشر کہنے والا. حالانکہ سب سے پہلے آدم کو بشر ابلیس نے نہیں کہا، عرش والے نے کہا ہے. اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ نہیں علماء سنائیں گے، اس کی طرف نہیں جانے دیں گے، کیونکہ لوگ خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں. انہوں نے مولوی صاحب کی زبان سے سنا کہ ابلیس نے بشر کہا تھا. ابھی آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا، ابھی آدم کی تخلیق مشوروں میں ہے، ابھی اس کا وجود نہیں بنا، اس میں روح نہیں پھونکی گئی. اس وقت رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی خالقم بشرا. پہلے بشر ابلیس نے کہا تھا کہ رب نے کہا تھا؟ اس نے تو اس وقت بشر کہا جب آدم کی تخلیق ہو گئی، روح پھونکی گئی، فرشتے جھک گئے، یہ نہیں جھکا. اللہ نے پوچھا، اس نے کہا اسجد لبشر. اس نے تو بہت بعد میں کہا تھا، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی. اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں انی خالقم بشرا، میں بنانے والا ہوں. اب آپ کہیں گے اس میں اس نے بھی بشر کہا، اللہ نے بھی بشر کہا، اس کا فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا اللہ بشر کہہ رہا ہے خوش ہو کے. اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کو مد نظر رکھ کے اللہ کہہ رہا ہے انی خالقم بشرا. اور جب یہ بشر کہہ رہا ہے
یہ چیں بجبی ہو کے کہہ رہا ہے، پنجابی چاہتے مچڑ پا کے، مچڑ پا کے، غصے میں، حقارت کی نگاہ سے، تحقیر کی نگاہ سے، اسجد لبشر، حسد کر رہا ہے، حقارت، تحقیر، گھٹیا سمجھ رہا ہے، اسجد لبشر۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہ دیکھا کہ اس کی تخلیق میں نے مٹی سے کی، اور تو نے یہ نہیں دیکھا خلقتہ بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، تو اس کو کم سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے؟ نکل میرے دربار سے، جو بھی انبیاء کی بشریت کو حقیر سمجھیں گے وہ تیری نسل میں سے ہو۔ انبیاء سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ کس صورت میں آیا؟ سورت آل عمران، اس کی آیت نمبر کون سی ہے؟ آپ کسی سے گفتگو کریں، کسی کو مسئلہ سمجھانا چاہیں، اسے کہیں اٹھا کے لا قرآن، اپنے عالم کا ترجمہ لے آ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے عالم کا ترجمہ لے آ، اپنے عالم کا ترجمہ لے آ۔ ہر مسلک کا عالم یہی ترجمہ کرے گا، کسی بشر کو یہ لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں۔ کون سا بشر؟ جس کو اللہ کتاب دے، حکم دے، نبوت عطا کرے۔ ثم یقول للناس، چلو وہ بات بھی بتا دوں جس کو بشر کو کیا بات مناسب نہیں، ہم اسے نبوت کے درجے پہ فائز کریں، ہم اسے کتاب عطا کریں، ہم اسے رسول بنائیں۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ پھر لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا پاٹ کرو، پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے الہ مانو۔ یہ سورت آل عمران ہے، اور آپ کے علم میں سورت آل عمران کی پہلی 80 آیتیں کب اتری تھیں؟ جب عیسائیوں کا وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے آیا تھا، ان میں علماء بھی تھے، پیر بھی تھے، چودھری بھی تھے۔ وہ مدینے آئے، مناظرہ ہوا حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر۔ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ حضرت عیسیٰ تو ہمیں خود کہہ گئے کہ میری عبادت کرنا، میری ماں کی عبادت کرنا، میری پوجا پاٹ کرنا، جب عیسائیوں نے یہ موقف اپنایا، اس کا اللہ نے آیت نمبر 79 میں جواب دیا کہ کسی بشر کو جسے ہم نبوت سے سرفراز کریں، اسے تو یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا پاٹ کرو۔ وہ تو یہی کہے گا کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ بات سے بات نکل آتی ہے۔ یہ جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں کہا، عیسائیوں کو جواب دیا۔ سورت مائدہ کے آخری رکوع میں جب حضرت عیسیٰ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور عیسائیوں نے سارا الزام حضرت عیسیٰ پہ لگا دیا میدان معاشر میں، ہمیں تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، ہمیں تو یہ کہہ کے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو لوگوں سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا من دون اللہ؟ جمعے کا خطبہ چونکہ کوئی مستقل تقریر نہیں ہوتی، ایک تقریر اور خطاب ہوتا ہے، اس کی ایک الگ نوعیت ہوتی، جمعے کے خطبے کی نوعیت الگ ہوتی۔ اللہ، کئی لوگ، کئی دوست، کئی بزرگ، کئی علماء کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آیا ہے نا، اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ وہ جہاں اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو
والذین تدعون من دونہ والذین یدعون من دون اللہ. تو حضرات کہتے ہیں یہ دون اللہ جہاں آئے نا، یہاں سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، تم لوگوں سے یہ کہہ کے آئے تھے اتخذونی، بنا لو مجھے، و امی، میری ماں کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ. یہ من دون اللہ کس پہ آ گیا جی؟ حضرت عیسیٰ مائی مریم. حضرت عیسیٰ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بعض مفسرین نے لکھا جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی 500 سال. کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ کرتوت انہوں نے کیے، پیشی کس کی ہو گئی؟ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے. باقی جن جن کی پوجا کی گئی ان سے بھی اللہ پوچھے گا. قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. یہ جب جا رہے ہوں گے، بزرگ آگے آگے ہیں، یہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. وہ جو دنیا میں ایک نظریہ تھا کہ یہ چھڑا کے لے جاتے ہیں، یہ کام آئیں گے، وہ جا رہے ہیں. سورت یونس میں آیت نمبر 28 میں، سورت یونس میں آیت نمبر 28 میں 11ویں پارے میں اس کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ پیچھے سے کہیں گے مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو، و شرکاؤکم، اور تمہارے، تم بھی ٹھہرو، تمہارے شریک بھی ٹھہرے. ٹھہر جاؤ، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے. کیوں جی؟ یہ جو جا رہے ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، یہ بت چل کے جا رہے ہیں. وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، یہ بت جا رہے ہیں جن کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ. مکانکم انتم و شرکاؤکم، ٹھہر جاؤ، میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں. فزیلنا بینہم، اے فرقنا بینہم، اللہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے گا. پوجنے والوں کو الگ کر دے گا، جن کو پوجا گیا وہ بزرگ سمجھ جائیں گے تو وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. نہ سجدے، نہ نظریں، نہ نیازیں، نہ پکارے، نہ طواف، نہ عرضیاں، نہ جنتی دروازے، کوئی پوجا پاٹ تم نے ہماری نہیں کی. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، ہم تو کہتے تھے نگری داتا دیے، اللہ کی تو ہے ہی نہیں. ان الارض للہ، تو یہ ان کی نگری ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز، منتیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہیں گے مولا اساں انہاں دی پوجا پاٹ کیتی ہے، یہ تین یقین نہیں آندا تے وہابیوں کول پوچھ لے، یہ او بھی گواہی دیں گے کہ پوجا پاٹ تو ہم ان کی. یہ جب اڑیں گے نا، بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑ گئی. اس بیٹے سے زیادہ نالائق بیٹا کون ہے جو محلے میں ہیروئن بیچے، نشے کا کاروبار کرے، پولیس پیچھے لگ جائے تو بھاگ جائے، تھانے والے اس کے شریف بابا کو پکڑ کے، وہ جو بزرگ ہے، نمازی ہے، شریف آدمی ہے،
اس کو پکڑ کے تھانے میں لے جائیں. اس سے بڑا نالائق بیٹا کون ہے؟ تم سے بڑا بزرگوں کا گستاخ کون ہے کہ کرتوت تم نے کیے، میدان معاشر میں پیشی کس کی ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کہہ کے آئے تھے. یہ میرے آج درس کا موضوع ہے. میں انشاءاللہ درس میں اس پہ روشنی ڈالوں گا. کئی آیتیں میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ درس پہ آئے تو، ورنہ تو میں یہ جو انشاءاللہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں آئے. یہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو. عرض میں کر رہا ہوں کہ کسی بشر کو جسے اللہ نبوت دے اسے یہ لائق نہیں لوگوں سے کہتا پھرے کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، میری پوجا پاٹ کرو. بلکہ دیکھیں کچھ عربی کے ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ آپ کو بھی آتا ہے. میں عربی پڑھنے لگا ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے اس کا معنی. وہ کبھی نہیں کہے گا، اللہ کا نبی کبھی نہیں کہے گا کہ میری پوجا پاٹ کرو، میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کونو ربانیین، وہابی بن جاؤ. رب بھی اللہ کا نام ہے اور الوہاب بھی. الوہاب کس کا نام؟ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب، بغیر عوض کے دینے والا. اسی سے لفظ نکلا ہے ہبا. ہبا کرتے ہو، ہبا. ہبا کیا ہوتا ہے؟ بغیر قیمت کے. الوہاب بغیر عوض کے دینے والا. بعض علماء نے کہا الوہاب بہت دینے والا، مانگے سے زیادہ دینے والا، مانگے سے زیادہ دینے والا. الوہاب. اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی وہابی، وہابیین. کس والے؟ نبی تو کہے گا کونو ربانیین، کس والے بن جاؤ؟ انبیاء کی تو یہ دعوت ہے. انبیاء کی دعوت توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. لیکن سب سے کاٹ کے رب سے جوڑنا ہے. یہ دعوت ہے نبیوں کی. یہ نہیں کہ پردے ڈالو کہ یہاں تفریق نہ ہو، یہ جڑے رہیں، یہ جڑے رہیں. نہیں، قرآن اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے جب میرا پیغمبر آیا اس نے دعوت دی اذا فریقان. کتنے فریق بن گئے، لگے آپس میں جھگڑنے. چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر، ایک ادھر، بیوی ادھر، خاوند ادھر. جوڑ اس سے ایسے نہیں لگتے. وہ تو تفریق ہو گئی، پھوٹ گئے، تلواریں نکل آئیں، باپ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا. عتبہ نے للکارا، بہت بڑا پہلوان ہے مکے کا، جنگجو، تلوار چلانے کا دھنی ہے. اس نے پکارا حل من مبارز. تم تو کہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تو جہنم میں جاؤ گے. ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ باہر نکلو صفوں سے. بدر کا میدان ہے، بدر کا.
وہ سامنے آ کے للکارتا ہے اتبا حل من مبارز، سناٹا چھا گیا۔ 18 سال کا ایک نوجوان صفوں سے باہر نکلا، یہ اسی اتبا کا بیٹا ہے ابو حذیفہ، اس کا چچا بھی ادھر ہے، اس کا سکا بھائی بھی ادھر ہے، سکا بھائی بھی ادھر ہے، چچا بھی ادھر ہے، باپ بھی ادھر ہے۔ یہ صفوں سے باہر نکلا، 18 سال اس کی عمر ہے۔ اس نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ اجازت ہوئے ابے نال دو ہاتھ کر لے، وہاں للکار رہا ہے۔ فرمایا ابو حذیفہ بیٹا پیچھے چلے جاؤ، میں نے تجھے باپ کے مقابلے میں نہیں بھیجنا۔ دنیا کفر یہ پروپیگنڈا کرتی رہے گی کہ محمد کے ماننے والے اتنے بے دید ہوتے ہیں کہ اپنے والد کا بھی حیا نہیں کرتے۔ جوڑ پیدا ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس سے؟ اللہ سے جوڑ لگے بندے کا۔ مخلوق کا جوڑ کس سے لگنا چاہیے؟ اللہ سے جوڑ لگنا چاہیے۔ یہاں صلہ ریمی ہے، یہاں آپس میں کیا ہے؟ صلہ ریمی ہے، برادری کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، دفتر کے کلیگ اور ایک کالج سکول میں پڑھنے والے بچے، یہ تو وہ سارے یہ یہاں صلہ ریمی ہے، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا اور بہت سا وقت اس میں میرا صرف ہو گیا۔ موضوع تو میرا آگے جو میں چیز بیان کرنے والا ہوں اس کے لیے میں نے تمہید باندھنے کی کوشش کی۔ انبیاء سارے کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، آدم کی اولاد۔ جھوٹی روایتیں نہ سنایا کرو لوگوں کو، کیا تمہارا علاج کیا جائے؟ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں پڑھتے رہتے ہو جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، کہ کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورت یاسین کی تلاوت کی۔ یاسین نبی پاک کا نام ہے، تو اللہ نے اس وقت پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ اللہ نے پڑھا، تو پھر آگے مولانا نے بیان کیا انکا، بے شک تو معلوم ہوتا ہے نبی پاک اس وقت تھے، آپ کا وجود تھا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ کائنات کے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت آدم ابھی بنے نہیں، ان کی تخلیق ہو گئی۔ فیصلہ تو کرو ان میں باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ تمہیں اتنا ہوش نہیں؟ نبی پاک آدم کی اولاد ہیں، کیوں بھائی؟ نبی پاک آدم کی کیا ہیں؟ ابھی آدم بنے نہیں، ابھی کائنات ہی نہیں بنی، زمین آسمان بھی نہیں بنے، تو نبی پاک کا استدلال کس سے ہے؟ انکا بے شک تو واہ کیا استدلال ہے حضرت، آپ کے علم پہ قربان جاؤں، کیسا استدلال کیا آپ نے۔ سورت یاسین اس وقت اللہ نے پڑھی، سورت یاسین ہوگی تو باقی قرآن بھی تو ہوگا۔ اس باقی قرآن میں ہے قل یا ایھا الکافرون، میرے پیغمبر کہہ دے اے کافرو، تو پھر کافر بھی اس وقت تھے جو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ سارے انبیاء بشر ہیں، سارے انبیاء اولاد آدم میں ہیں، سب انبیاء انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، اور اللہ کے نبی بھی بشر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہیں ہم بھی بشر، ہیں انبیاء بھی بشر،
لیکن انبیاء کو اللہ کچھ ایسے اوصاف، خوبیوں، صفتوں سے نوازتا ہے جن کی وجہ سے نبی باقی بشروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ان کے اوصاف ہیں، ان کے کمالات ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کے معجزے ہیں، ان کی وجہ سے وہ باقی بشروں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوتے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ انہیں خوبیاں عطا کرتا ہے، انہیں کمال۔ یہ مسجد ہے، یہ ایک اینٹ یہاں لگی ہے محراب میں، ایک ہی بھٹی سے آئی ہوگی، شاید بھٹے سے ایک ہی مستری نے لگائی ہوگی، ایک یہاں لگی، دوسری اینٹ لیٹرین میں لگی، جہاں پہ لوگ پاخانہ کرتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں، گند ہوتا ہے، وہاں لگی ہے۔ کس اینٹ کا مقام بلند؟ ہوں یہ اینٹ تے نہیں رہی نا، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ پاخانہ کرتے ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو نجاست اور غلاظت والی جگہ پہ لگتی ہے۔ میں بھی اینٹ تھی، وہ بھی اینٹ تو نہیں جی نہیں، میں کوئی اور شے ہو گئی ہاں، بولو نہیں، ہم کہیں گے ہے تو بھی اینٹ، ہے وہ بھی اینٹ، تیری نسبت رب کے گھر کی طرف ہوئی تو تیرا مقام ساری اینٹوں سے بلند ہو گیا۔ ہیں ہم بھی بشر، ہیں انبیاء بھی بشر، ان کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا تو مقام ساری خلقت سے اعلیٰ ہو گیا تھا۔ مقام بشریت سے نہیں نکل سکتے۔ یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے، بشر تو وہ ہوتا ہے جو زانی ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، ہم بشر ہیں، آپ بشر ہیں، میں بھی بشر، نبی انبیاء بھی بشر، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، لیکن انہیں اللہ نے کچھ ایسی خوبیوں سے، اوصاف سے نوازا ہے جن اوصاف کی وجہ سے وہ باقی بشروں سے کیا ہو گئے؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے ان پہ وحی اتر رہی ہے، اللہ کے سلام آ رہی ہیں، جبریل ان کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا نا بھائی تقریر بندہ کرتا ہے تو پھر کئی باتیں ذہن میں آ جاتی، فرق یہ ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے۔ جہاں اللہ نے میرے نبی کی بشریت کا ذکر کیا سورت کاف کی آخری آیت میں، اور نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں جیسے تم، یا رسول اللہ جیسے تم، یہ بھی بشر آپ بھی بشر، فرق کیا رہا؟ آگے کہا یوحا الیہ، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ نوریوں کا سردار میرے دروازے کا دربان بن جایا کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نوریوں کا سردار معراج والی رات میں میری سواری کی رکاب تھامنے لگتا ہے، وہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے، وہی لے کے آ رہا ہے، رب کے سلام اتر رہے ہیں۔ انبیاء کو اللہ کچھ ایسی خصوصیات سے نواز دیتا ہے، کچھ ایسے اوصاف عطا کر دیتا ہے جن کی وجہ سے وہ باقی بشروں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا نبی ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، باقی کوئی پاک نہیں۔ ہر ایک غلطی کرے گا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا احتمال ہے، چلو یوں کہہ لو، غلطی کا احتمال ہے، مجھ سے بھی، میرے استاد سے بھی، میرے مرشد سے بھی،
کسی امام سے بھی، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، خطیب، غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ ان سے بھی غلطی کا صدور ممکن ہے۔ لفظ میرے آپ نے نوٹ کیے؟ کیا میں نے کہا ہے وہ قصور کرتے رہتے ہیں؟ کیا کہا؟ نبی سے ممکن ہی نہیں، نبی سے ممکن نہیں کہ وہ رب کی نافرمانی کرے، نبی سے ممکن نہیں کہ وہ گناہ کرے، ممکن ہی نہیں۔ نبی سارے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا کیسا انداز اپنایا اللہ نے، واہ مولا تیرے سمجھانے پہ قربانی جی، کیا بات ہے، قرآن نے کیسے ذکر کی۔ زلیخا دعوت گناہ دیتی ہے، یہ معاذ اللہ کہہ کر دروازے کی طرف بھاگتی ہیں، دروازے کھلنے لگتے ہیں، سامنے زلیخا کا خامد کھڑا ہے، زلیخا نے سارا ملبہ یوسف پہ ڈالا، اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ غلام ہے، انہوں نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، میرا کوئی قصور نہیں، یہی مجھے اندر لے کے گئی تھی، اسی نے مجھے ورگلایا، اسی نے مجھے پھسلایا۔ زلیخا کہتی تھی یوسف کا قصور ہے، یوسف نے کہا زلیخا نے سب کچھ کیا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، یہ بچہ نہیں تھا، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا بچہ تھا پنگوڑے میں تھا، نہ بالکل نہیں، ذی عقل آدمی تھا، ذی فہم آدمی تھا، دانا آدمی تھا، دانشمند آدمی تھا۔ اس نے کہا نہ زلیخا کی مانو نہ یوسف کی مانو، کرتا دیکھو، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کا قصور ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کا۔ یہ جب یوسف بھاگے تھے تو زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا، وہ بھاگ رہی تھی، کرتا پکڑ لیا، وہ کرتا الگ ہو، وہ جتنے ٹکڑے پہ اس کا ہاتھ آیا وہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا، پھٹ گیا۔ غلط عورت کا نبی کے کرتے پر ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی رب نبی کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ غلط عورت کا ہاتھ نبی کے کرتے سے لگ جائے نا تو رب اس کرتے اور کپڑے کو بھی نبی کے جسم کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ عائشہ تو 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہی تھی، جس کو تم بکتے ہو ہمیشہ کہ یہ گندی عورت تھی، صحیح عورت نہیں تھی۔ کبھی تقریروں میں کہتے ہیں نکی امی جان، نکی امی جان، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی تمسخر اڑاتے ہوئے، تمہیں حیا نہیں آتی مزاح بناتے ہوئے۔ کبھی اس کو تقریروں میں کہتے ہو نکی اما جان، نکی امی نے یہ کیا تھا، تم تمسخر کے لہجے میں نکی امی جان کہتے ہو۔ یہاں میرا آقا کہتا ہے عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تجھے رب کا سلام کہہ رہے ہیں، اس کو رب کے سلام آ رہے ہیں، تو اس کا مزاح بنا رہا۔ گندی اور کیا کہا تھا اللہ نے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہیں۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں جتنا ستھرا آمنہ کا لال ہے اتنی ستھری
دوسری عائشہ صدیقہ بھی ہے. تم اس کا مذاق بناتے رہتے ہو اور تبرہ کرتے رہتے ہو اس لیے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے. اس لیے کہ جنت کے غلافوں میں لپیٹ کر فرشتوں نے خواب میں میرے نبی کو دکھایا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح عرشوں پہ کر دیا ہے. میں نے پردہ ہٹایا تو عائشہ تھی. نکاح کے فیصلے عرش پہ ہوں, اس عورت کے نکاح کے فیصلے عرش پہ ہوں, اس پر الزام لگے. اللہ اکبر. الزام تو مائی مریم پہ بھی لگا تھا. اللہ نے وکیل صفائی بنایا ان کے بیٹے عیسیٰ کو. الزام حضرت موسیٰ پہ بھی لگا. وکیل صفائی بنایا اس الزام لگانے والی عورت کو. اور جب میری ماں پہ الزام لگا تو رب خود وکیل صفائی بن گیا تھا. تم کیا جانو عائشہ کا مقام کیا ہے. وکیل صفائی بنا اللہ. اللہ کہتی ہے میرا کام یہ ہے کہ میں منصف اور جج بن کے فیصلہ کیا کرتا ہوں. میں نے تو فیصلہ کرنا تھا, میرا منصب یہ ہے. لیکن جب مومنوں کی ماں پہ الزام لگا تو میں وکیل صفائی بنا اور مدینے میں اتر کے صفائی دی تھی رب نے کہ جو لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں اولئک مبرؤون. اور آگے اللہ نے کہا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں علیہم لعنت اللہ, ان پر کیا ہے, ان پر لعنت کی. قرآن نے جو شریف عورتوں پر الزام لگاتے ہیں, پاکیزہ عورتوں پر الزام لگا دیا کرتے ہیں. مولانا روم نے لکھا, مولانا روم کچھ حکایتیں لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا ماں جی مقام آپ کا بلند ہے کہ میرا بلند ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں اور تو کائنات کے سرتاج کی بیٹی ہے تو کروڑوں ابو بکر تیرے باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. جہاں تک والد کا تعلق ہے بہرحال تیرے والد میرے والد سے افضل ہے, اعلی ہے, برتر ہے, اجمل ہے, آسن ہے. لیکن فاطمہ بیٹا تو نے بابا سے سنا ہوگا کہ دنیا کی ہر عورت جنت میں اپنے خامد کے ساتھ ہوگی, تو حیدر کرار کے ساتھ ہوگی, میں محمد عربی کے ساتھ ہوں. اور محمد عربی کا مقام بہرحال اعلی ہوگا, بلند ہوگا. عائشہ کے مرتبے کو کون پہنچے؟ کسی کے بھونکنے سے کوئی مرتبے کسی کے کم ہوتے ہیں کہ تم ممبر پہ حیا نہ کرو کہ وہ میرے نبی کی اہلیاں ہیں, میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں, انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے, انہیں ہماری ماں کہا گیا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں. تم اسے نکی اماں جان کے لفظ سے یاد کرو, کیوں بیر رکھتے ہو ان سے؟ کیا تصویر پیش کی تم نے نبوت کی؟
کیا تصویر پیش کی ہے تم نے دنیا والوں کے ساتھ سامنے نبوت کی. اس یار چنگے نہ لبے, اس داماد چنگے نہ لبے, اس سسر چنگے نہ لبے, اس بیویاں چنگیاں نہ لبیاں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, میری بیوی اس جیسی دھرتی لوگوں سے بھر جائے, عائشہ کی جوتی کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مجھے اپنی بیوی پہ ناز ہے کہ میں نے 13 سال جیل میں گزارے, میری بیوی نے میرے بچوں کو پالا, میری بیوی جیسی کوئی بیوی نہیں. اللہ مجھے بیوی اچھی دیتا ہے, محمد عربی کو بیوی اچھی نہیں دیتا ہے. ان کی بیویاں اچھی نہیں تھیں, ان کے سسر اچھے نہیں تھے, ان کے داماد اچھے نہیں تھے, ان کے شاگرد اچھے نہیں تھے, ان کے دوست اچھے نہیں تھے. کیسا دین آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. عائشہ بے مثال ہے, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی ہے, عابد باپ کی عابدہ بیٹی ہے, زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی ہے, اور ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی ہے. عائشہ کی مثال ہی کوئی نہیں, عائشہ کا جواب ہی کوئی نہیں. صحابہ بھی تحفے اس دن بھیجتے ہیں جب عائشہ کی باری ہوتی, باقی بیویاں آپس میں مشورہ کرتی کہ تحفے اسی دن. کوئی نبی پاک سے بات کرے کہ بلا تفریق تحفے بھیجے کرے لوگ, جب ہماری باری ہوتی ہے. کس کو بنایا پیغامبر؟ حضرت سیدہ فاطمہ کو. نبی پاک بیٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں, وہ تشریف لاتی ہیں, ان کے ماتھے کو چومتے ہیں, یہاں بوسہ دیتے ہیں, چادر پہ بٹھاتے ہیں, کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں. ساری اولاد فوت ہو گئی تھی. جس بندے کے 3 بیٹے فوت ہو گئے ہوں, 3 بیٹیاں فوت ہو گئی اور 1 بیٹی بچی ہو, تو ساری محبت تو وہی لے گی. کہ اس سے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. یہ گئی, انہوں نے عرض کیا, نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے. کہ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو. یہ میری تقریر کے آخری جملے. یہ واپس چلی, انہوں نے حضرت ام سلمہ کو ایلچی بنائے, تم جاؤ بات کرو. پھر ام سلمہ آئی, یہ بات کی تحفوں کے معاملے میں. میرے آقا نے ایک جملہ کہا, بس پسند آ جائے آپ کو تو اتنے زور سے سبحان اللہ کہہ دینا کہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کے جذبات کا بھی اظہار ہو کہ کتنی محبت ہے اپنی ماں سے, اپنی روحانی ماں سے کتنی محبت ہے. میرے آقا نے کہا ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں کچھ نہ کہو, میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کے نہیں آیا, کبھی وحی لے کے نہیں آیا. عائشہ میری وہ بیوی ہے, میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں, جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے. عائشہ کا جواب ہی کوئی نہیں, عائشہ کی مثال ہی کوئی نہیں. اس موضوع کو یہیں رہنے دیں. یہ میں نے موضوع جو شروع کیا, آج تمہید باندھی ہے, بنیاد رکھی ہے. یہ بنیاد ہے عظمت مصطفیٰ کے لیے. میں نے بیان وہ موضوع کرنا ہے انشاءاللہ. وہ کئی جمعوں پہ میں اس موضوع کو بیان کروں گا, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعلان تو یہ ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد مسجد عائشہ نیو کمبو کالونی, وہاں ہماری جماعت کا ایک